الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی تم جیسے ہیں، ہم بھی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے کفر کے سرغناؤں کے پاس جاتے ہیں، ان سے تنہائی میں ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اوپر ایک آیت آئی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ماقبل میں منافقین کا تذکرہ تھا، اور ان لوگوں نے دل کے اندر جو کفر چھپا کر ظاہری طور پر جو ایمان ظاہر کر رہے تھے، وہ بات اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اور یہاں پر اس کی کیا شکل و صورت ہے اور کس طرح سے وہ دھوکہ دیتے ہیں، طریقہ کار کیا ہے ان کے دھوکہ دینے کا، اس کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ دو آیتوں میں کوئی تکرار نہیں ہے، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ اور وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان دونوں میں بظاہر سا یکسانیت نظر آ رہی ہے، گویا ایک ہی بات کو مکرر ذکر کیا جا رہا ہے، ایک ہی بات کی تکرار آ رہی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اوپر صرف ان کے نفاق کا اظہار تھا اور ان کے دل میں کچھ اور ہونے اور ظاہری طور پر کچھ اور چیز کو ظاہر کرنے کا بیان تھا۔ اب یہاں پر وہ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں، اس کا انداز کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس انداز سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کا کیا حال اور کیفیت، کیا معاملہ ہوتا ہے، اور اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اوپر مجملاً ایک بات آئی تھی، وہ صرف یہ کہہ دیتے تھے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن کن کے سامنے کیا کہتے تھے اور کس کے سامنے کیا بات ہوتی تھی، اس کی تفصیل، اس کی مزید واضح صورتحال کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ لقی یلقا لقاءً، ملاقات کرنا، کسی سے آمنا سامنا ہونا۔ جب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے آمنا سامنا ہوتا ہے، ان سے واسطہ پڑتا ہے، تو کیا کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی تم جیسے ہی ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں اور تنہائی میں ملتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں سے، اپنے کفر کے سرغناؤں سے، خلا یخلو خلاً و خلوتاً،
اس کے معنی آتے ہیں تنہائی میں کسی سے ملاقات کرنا، کسی کے ساتھ تنہا ہونا، کسی کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرنا، اور کسی کے پاس جانا، یہ معنی بھی اس کے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ لفظ با کے صلے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور الا کے صلے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ خلوت بہ اور خلوت الیہ، دونوں طرح اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اندر گزر جانے، کسی چیز کی طرف جانے اور گزر جانے کے معنی بھی شامل ہے، اور اسی طرح کسی سے انفرادیت اور تنہائی میں لقاء اور ملنے کے معنی بھی اس لفظ کے اندر شامل ہے۔ شیاطین آپ کو معلوم ہے شیطان کی جمع ہے۔ یہ لفظ اصل مادے کے اعتبار سے کیا معنی رکھتا ہے، اس سلسلے میں حضرات مفسرین سے دو قول ملتے ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح اور درست ہے۔ اکثر مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ یہ لفظ شطنہ کے لفظ سے بنا ہے۔ اس کا اصل مادہ شین طا نون ہے، شطن یشتن، جس کے معنی دور ہونے کے آتے ہیں۔ بعودہ، شطنہ کے معنی بعودہ کے آتے ہیں، اسی سے یہ لفظ شیطان بنا ہے فعال کے وزن پر۔ چونکہ یہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرمانبرداری سے وہ بہت دور چلے جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، اسی لیے ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ فعال ان کا وزن ہے۔ اگر ہم شطنہ سے اس کو مانیں تو ایسی صورت میں نون یہ اصلی ہوگا، مادے کا ہوگا، وہ زائد نہیں ہوگا۔ اکثر مفسرین کا رجحان یہی ہے کہ یہ لفظ شطنہ ہی سے بنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت تفسیری منقول ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بات بتائی کہ لغوی اعتبار سے، اصل زبان عربی کے اعتبار سے، شیطان کل متمرد، ہر سرکشی کرنے والے اور ہر طرح کی سرکشی میں مبتلا رہنے والے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ چوپایوں میں سے کیوں نہ ہو۔ الدواب من الانس والجن والدواب کل متمرد، ہر سرکشی کرنے والا، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ انس ہو، چاہے وہ دواب، چوپائے جو زمین پر چلتے ہیں، ایسے جانوروں کو جو انتہائی سرکشی کرتے ہیں، قابو میں نہیں آتے، مالک کی اطاعت کے لیے بالکل تیار اور آمادہ نہیں ہوتے، لغوی اعتبار سے ایسے جانور کو بھی شیطان کہا جاتا ہے۔ انسانوں میں جو انتہائی سرکش ہوتے ہیں، انتہائی خبیث النفس ہوتے ہیں اور ہر وقت شر کا ارادہ رکھتے ہیں، ایسے انسانوں کے لیے بھی شیطان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جنات میں جو انتہائی سرکش ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ لفظ عرف میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ تو اصل لغوی اعتبار سے اس کے معنی اللہ کی فرمانبرداری سے دور چلے جانے، سرکشی کرنے والا اللہ کی فرمانبرداری سے بہت دور چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت سے بھی بہت دور ہو جاتا ہے، اسی لیے شیطان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کا ماننا یہ ہے کہ یہ لفظ شطنہ سے نہیں بلکہ شاط یشیتو سے بنا ہے۔ شاط یشیت شیطان،
اس کے معنی ہلاک ہونے اور باطل ہونے کے آتے ہیں۔ یہ لفظ اس شیطان کا لفظ شاطا سے بھی بن سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں نون اصلی نہیں ہوگا بلکہ نون زائد ہوگا اور فعلان کا وزن ہوگا۔ شیطان یہ ایسی صورت میں فعلان کا وزن ہوگا، الف نون جو ہے وہ زائد ہوں گے، نون زائدہ شمار کیا جائے گا۔ اگر شطنہ سے اس کو مانتے ہیں تو نون اصلی ہوگا، اور شاطا سے مانتے ہیں تو ایسی صورت میں یہاں پر نون جو ہے وہ زائد ہوگا، فعلان کا وزن ہوگا۔ چونکہ یہ شیطان ہلاک ہونے والا اور وہ باطل ہونے والا ہے، اس معنی کر شیطان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ لغوی اعتبار سے میں نے بات بتائی کہ انسانوں کے لیے بھی، جانور کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لغت عربی کے اعتبار سے، لیکن عرف میں عموماً جنات میں جو خبیث قسم کے، متمرد اور سرکش قسم کے جنات ہوتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عرف میں کثرت سے استعمال اس کا اسی معنی میں ہوتا ہے، یعنی لغت کے اندر تو آپ کو معلوم ہو چکا، لیکن جب بول چال میں، شریعت کی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اولین اس کا مصداق اور سنتے ہی جس چیز کی طرف ذہن منتقل ہو کر جاتا ہے وہ شیطان کا لفظ جنات اور خبیث متمرد جنات کی طرف ہی اس کا لفظ جاتا ہے اور ذہن جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے وہ اس معنی میں اس کا استعمال بھی کیا ہے۔ تو خیر، چاہے آپ شاطا سے مانیں، چاہے شطنہ سے مانیں، اس کے مادے کے اندر بہرحال اللہ کی رحمت سے دوری یا ہلاک ہونے اور باطل ہونے کے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی شیطان کے لفظ کی جمع شیاطین ہے۔ یہاں پر خاص طور پر شیاطین سے مجازی معنی یہاں پر مراد لیے جا رہے ہیں، جو انتہائی سرکشی میں جنات کی طرح مشابہ ہوتے ہیں، انتہائی خبیث النفس ہوتے ہیں انسانوں میں، وہ مراد ہے۔ منافقین میں جو انتہائی اپنے انتہا کو پہنچے ہوئے لوگ ہیں وہ مراد ہوں گے شیاطین سے۔ سید السادات المنافقین، منافقین میں جو انتہائی سرکش اور بڑے درجے کے منافقین تھے وہ مراد ہیں، یا شیاطینہم سے یہودی مراد ہیں۔ یہودیوں کو بڑی فکر تھی اور بڑا ان کو غم تھا کہ بہت سارے مدینے کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو وہ لوگ منافقین کو اور لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ تم اس دین میں داخل مت ہو، اور اس سے روکتے تھے۔ منافقین کی یہودیوں سے دیرینہ تعلقات تھے، ان کے مراسم تھے، ان کے رابطے تھے، تو یہ لوگ منافقین جو تھے وہ یہودیوں کے پاس جا کر یہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم محمد کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہاں پر الی شیاطینہم، جب یہ لوگ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو شیاطین سے کون مراد ہے؟ ایک راجح بات آپ کے سامنے آئی کہ اس سے مراد جو منافقین میں سردار اور بڑے قسم کے اور سرغنہ قسم کے جو لوگ تھے، سردار قسم کے جو لوگ تھے وہ مراد ہے، یا یہودی اس سے مراد ہے۔ یہی دو قول راجح ہے، باقی اس سے کاہنین اور شیاطین وغیرہ بھی مراد لیے گئے ہیں، لیکن وہ مرجو اقوال ہیں۔ چونکہ یہ لوگ اپنی خباثت میں جن جو شیاطین ہوتے ہیں ان کے مشابہ ہیں، اور ان جیسی ہی گری ہوئی حرکتیں، ان جیسے ہی ان کے کردار و اعمال ہے، اس وجہ سے انسانوں میں سے جو شیطانیت رکھتے ہیں ان کو یہاں پر شیاطین سے تعبیر کیا گیا ہے۔
تو بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ جاتے ہیں اور تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں اپنے سرغناؤں سے، کفر میں جو ان کے سردار ہیں ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کا رنگ بدل جاتا ہے، ان کی زبان بدل جاتی ہے، ان کا رویہ بدل جاتا ہے، اور فوری طور پر یہ کہنے لگتے ہیں انا معکم، ہم تو یقیناً تمہارے ساتھ ہے۔ ہم تو ایمان والوں کے سامنے صرف کسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے ان کی موافقت ظاہری کر دیتے ہیں، لیکن آپ لوگ بھروسہ رکھیں، آپ لوگ یقین رکھیں کہ ہم عقیدے میں، ہم دین میں تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہر طریقے سے ہم تمہارے ہی ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تو ظاہری طور پر صرف ہم ان لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آمنا، لیکن آپ لوگ ہم پر بھروسہ رکھیں کہ اس کہنے سے ہم ان کے ساتھ نہیں ہو گئے ہیں، بلکہ انا معکم، یقین کے ساتھ آپ ہم پر بھروسہ رکھیں، ہم یقیناً آپ کے ساتھ ہیں۔ یہاں دیکھیے ایمان والوں کے سامنے جب یہ بات کہتے ہیں تو سادے سے جملے میں، سادے سے انداز میں کہتے ہیں آمنا۔ قرآن کے لفظ پر آپ غور کریں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن جب اپنے سرغناؤں سے اور اپنے سرداروں سے اور اپنے بڑوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا معکم، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں پر انا تاکید لائی گئی ہے۔ ایمان والوں سے بات کرتے ہیں تو کوئی تاکید نہیں ہے، بس سادہ سا جملہ ہے، آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ لیکن جب منافقین کے سرداروں سے اور بڑے لوگوں سے اور سرغناؤں سے ملاقات ہوتی ہے، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا معکم، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں پر انا تاکیدی جملہ لایا گیا ہے۔ یہ فرق کیوں کیا گیا ہے؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان والوں تو اولاً بالکل سادہ لو ہوتے ہیں، سیدھے سادے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اسی لیے وہ لوگ صرف اپنے ایمان کو بتانے کے لیے آمنا کہہ دیتے ہیں، بس اپنے ایمان کے اظہار کے لیے وہ ان کے سامنے سادے سے جملے میں اظہار کر دیتے ہیں۔ اور خطرہ ہوتا ہے اصل میں منافقین کے سرداروں کو کہ کہیں ہمارے ماتحت لوگ ایمان والوں کے ساتھ مل کر ان جیسے نہ بن جائیں، ان جیسے نہ ہو جائیں، تو ان کو ایک دغدغہ لگا رہتا ہے، ان کے دل میں خلجان رہتا ہے، ان کو ایک شک رہتا ہے کہ کہیں یہ لوگ ان کے ساتھ مل کر ان جیسے نہ ہو جائیں۔ اسی لیے جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے شک کو دور کرنے کے لیے، ان کے خلجان کو دور کرنے کے لیے، ان کو یقین دلانے کے لیے، ان کو اعتماد میں لینے کے لیے انا معکم تاکید کے ساتھ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو منافقین کے سرداروں کو شک ہے، ان کو ان پر اعتماد نہیں ہے کہ یہ کل تک ہمارے ساتھ تھے، ہمارے دین میں تھے، ہمارے ساتھ کفر پر جمے ہوئے تھے، اب وہ مسلمانوں کے پاس جا رہے ہیں، ان کے پاس جا کر آمنا کہہ رہے ہیں، تو اب ان کو شک پیش آ رہا ہے۔ تو اسی لیے ان اپنے سرداروں کو یقین دہانی کرانے کے لیے اور ان کو اپنے اعتماد میں لینے کے لیے اور ان کو اس بات کا یقین دلا دینے کے لیے کہ ہمارا ایمان والوں کے پاس جانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان سے آمنا کہنا یہ کچھ معنی نہیں رکھتا، آپ ہماری بات پر یقین رکھیے، عقیدے میں اور دین میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہیں، اس پر آپ مکمل بھروسہ رکھیں۔ اس بھروسے کو ظاہر کرنے کے لیے انا تاکید کے ساتھ وہ لوگ ان کو یقین دہانی کروایا کرتے تھے، اسی لیے وہ دونوں جملوں میں اور دونوں جملوں کی ادائیگی میں، اس کے ساخت و پرداخت میں فرق کیا گیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے ایک دوسرا نقطہ یہاں پیدا کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے ماقبل میں یہ پڑھا ہے کہ سامنے والے کو شک ہو یا سامنے والے کو انکار ہو یا
سامنے والا کسی چیز پر اعتماد نہ کرتا ہو تو وہاں پر ان لایا جاتا ہے اور بات کو مؤکد بیان کیا جاتا ہے۔ مثال سے آپ کو بات سمجھائی گئی تھی، ذہنوں میں بھی ہوگی کہ اگر ہم کو صرف یہ کہنا ہے کہ زید آیا ہوا ہے، سامنے والے کو نہ زید کی آمد میں آنے میں نہ کوئی شک ہے نہ اس کو کوئی انکار ہے، بس وہ مان لیتا ہے، جاء زید، سادہ سا جملہ کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر زید کے آنے میں شک ہو، سامنے والے کو زید کی آمد کے سلسلے میں تردد ہو، تو وہاں پر ان لایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ان زیدن جاء، یقیناً زید آ چکا ہے، آپ کو تردد نہیں ہونا چاہیے، آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ان بڑھایا گیا ہے، اور سامنے والا انکار ہی کر دیتا ہے تو اور مزید اس میں تاکیدات لائے جاتے ہیں، ان لزیدن جاء یا واللہ ان زیدن جاء، اس طرح مزید تاکیدات بڑھا کر اس کے انکار کو دور کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ہر وقت شک کو دور کرنے کے لیے یا انکار کو دور کرنے ہی کے لیے انا یا تاکید نہیں لائی جاتی، کبھی کبھی اپنے شوق کو، اپنے رغبت کو اور اپنے دل کی سچائی کو، دل کی گہرائی کو اور دل سے شوق کو ظاہر کرنے کے لیے بھی انا لایا جاتا ہے۔ اور کبھی رغبت نہیں ہوتی اور دل سے اندرونی طور پر شوق اور اشتیاق نہیں ہوتا، قلبی رغبت نہیں ہوتی، تو وہاں پر جملے کو سادی سی شکل میں لایا جاتا ہے۔ چونکہ ایمان والوں کے سامنے ان لوگوں کو ایمان کے اظہار سے کوئی شوق نہیں تھا، دل سے رغبت نہیں تھی، اسی لیے ان لوگوں نے آمنا کہا، انا آمنا نہیں کہا، بلکہ صرف کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان کو ظاہر کرنے کا کوئی شوق ہی نہیں تھا، کوئی رغبت ہی نہیں تھی، ان کے دل میں کوئی جذبہ ہی نہیں تھا، اسی لیے سادے سے جملے میں لے آئے۔ اور اپنے کفر پر جمے رہنے پر اور اپنے سرغناؤں کو بھروسہ دلانے میں ان کو کیا تھا، ایک دل سے شوق تھا، دل سے رغبت تھی، دل سے ان کو اپنے کفر کے سرغناؤں سے جذبات ان کے جڑے ہوئے تھے، اسی لیے ان لوگوں نے انا معکم یہ کہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ایمان والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ربنا اننا آمنا، ربنا اننا آمنا، کیا ایمان والوں کو ایمان کے سلسلے میں کوئی شک ہے، ایمان والوں کو کوئی انکار ہے؟ ایسے بھی کہا جا سکتا تھا ربنا آمنا، جیسے اور جگہوں پر آیا ہے، لیکن ایک جگہ اننا آمنا بھی آیا ہے، یقیناً ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ایمان کے بارے میں شک ہو اہل ایمان کو، یا جس کو بتایا جا رہا ہے اہل ایمان بتا رہے ہیں ربنا اے اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، تو کیا اللہ کو بندوں کے ایمان والے بندوں کے ایمان میں شک ہے جس کی وجہ سے اننا لایا گیا ہے؟ نہیں، یہاں پر بات یہی ہوگی کہ ایمان والے اپنے دل کی گہرائیوں سے، دل کے شوق سے، دل کی رغبت سے اور دل کی سچائی اور دل کے اخلاص کے ساتھ اپنے ایمان کو اظہار کر رہے تھے، اسی لیے اننا آمنا انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ بات مزید آپ ذہن میں رکھیں کہ کبھی کبھی تاکید جو لائی جاتی ہے وہ شک ہے یا انکار ہے سامنے والے کو، اس لیے تاکید لا کر بات کو پختہ کیا جا رہا ہے اور بات کو مضبوط کیا جا رہا ہے، ایسا تو ہوتا ہے عموماً، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بات کو موقت کیا جاتا ہے، کسی بات کو پختہ کیا جاتا ہے، دل کی گہرائی کو، دل کے صدق کو اور دل کی کی رغبت کو، دل کے شوق کو بتانے اور اس کو اظہار کرنے کے لیے بھی تاکید لائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ واضح طور پر فرق دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان والوں کے سامنے جب وہ کہتے تھے تو سادہ سا جملہ بغیر تاکید کے، بغیر انا کے، صرف یہ کہا ان آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں، اس لیے کہ ایمان کے اظہار میں ان کو شوق تھا ہی نہیں، کچھ دل سے کوئی رغبت تھی ہی نہیں، اسی لیے سادہ سا جملہ کہہ دیا۔ اور جب اپنے سرغناؤں کے پاس آتے ہیں تو دل سے شوق ہوتا ہے ان کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کفر پر جمے ہوئے ہیں، ہم تمہارے عقیدے پر قائم ہیں، تم کچھ خیال مت کرو،
ہم پورے رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ تم کو بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ کفر پر جمے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے دونوں جملوں میں فرق کیا گیا ہے اور انداز دونوں کا بدلا ہوا ہے۔ وہاں پر آمنا سادہ سا تھا، اور منافقین کے سرداروں کے پاس جب آتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں تو انا معکم وہ تاکید کے ساتھ کہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ دو اس کے پیچھے جو ہے حکمتیں کہیے یا اس کی وجوہات کہیے کہ انداز دونوں کا بدلا ہوا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ منافقین کا خاص انداز یا منافقین کی خاص صفت اور ان کا خاص شعار ہے کہ وہ دو رنگی ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے کچھ بات کہتے ہیں، ان کے سامنے کچھ بات کہتے ہیں۔ جب ایمان والوں کے سامنے آتے ہیں تو ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ ہی ان کے صف میں شامل ہیں، ان کے تمام اعمال میں، ان کی تمام حرکات میں اور تمام ان کی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے ہیں۔ لیکن جب ان کے اپنے گروہ کے پاس جاتے ہیں، اپنی ٹولی سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنے سرغناؤں سے ان کا واسطہ ہوتا ہے تو ان کی حالت و کیفیت بالکل بدلی ہوئی ہوتی ہے، اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کا استہزاء کرتے ہیں، ان کو حقیر ظاہر کرتے ہیں، ان کے ساتھ حقارت کی نظر سے ان کو گرا کر ان کے سلسلے میں گفتگو اور بات کرتے ہیں۔ یہ دو رنگی پن ہے، یہ دو رخی پن ہے جو منافقین کا خاص وصف اور شعار ہے اور ان کی خاص پہچان ہے۔ وہ لوگ جو دو رخی اختیار کرتے ہیں ان کے اندر منافقین کی یہ خصلت ہوگی۔ ان کے پاس گئے، ان کی تعریف کر دی، دوسرے کو گرا دیا، اور جب ان کے پاس گئے تو جن سے پہلے ملاقات کی تھی ان کو گرا دیا، اور ان کی جن کے سامنے ملاقات ہو رہی ہے ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ یہ منافقین کی خاص خصلت ہے۔ اگر اہل ایمان میں سے بھی کسی کا ایسا مزاج ہے کہ جو ہے جس کے پاس گئے اور جہاں ہری بھری نظر آئی وہاں پر ان کی گانے لگے، اور جہاں پر کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا تو دوسرے کے پاس جا کر اس کی گانے لگے اور دوسرے کی مخالفت کرنے لگے، یہ منافقین کی خصلت ہوگی جس کو اللہ بہت ناپسند کرتے ہیں۔ یہ چیز بندوں کے اندر بھی ناپسند ہے اور اللہ کے یہاں تو انتہائی زیادہ ناپسند ہے کہ انسان ایک کے پاس ایک چہرے کے ساتھ جائے، دوسرے کے پاس دوسرے چہرے کے ساتھ جائے، اپنا رنگ بدلتا رہے، بہروپیہ بنتا رہے، جس کے پاس گئے اس جیسا رنگ، اس جیسی چال ڈھال، اس کی موافقت اور اس کی ہم نوائی اختیار کرنے لگے۔ نہیں، انسان اور اہل ایمان ایک خاص وصف پر قائم رہتا ہے، وہ حق بولنے والا ہوتا ہے، چاہے وہ حق کسی کو کڑوا ہی کیوں نہ لگے، چاہے اس حق سے کسی کو بظاہر تکلیف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی حالت، اس کی کیفیت، اس کا وصف ہر جگہ یکساں ہی ہوتا ہے۔ وہ یہاں جاتا ہے تو بھی ایک ہی بات کہتا ہے، وہاں جاتا ہے تو بھی ایک ہی بات کہتا ہے۔ وہ ایک سچائی پر قائم رہنے والا ہوتا ہے، ایک سچائی کی ہر جگہ گواہی دینے والا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف منافقین وہ اپنے مفاد کے بندے ہوتے ہیں، اپنے مفاد اور اپنے فائدے کے غلام ہوتے ہیں۔ وہ مفاد جہاں نظر آتا ہے، اپنا فائدہ جہاں نظر آتا ہے، وہاں پر اپنی حالت، اپنی کیفیت، اپنا وصف، اپنی ہر چیز بدل دیتے ہیں اور وہ رنگ بدلنے لگتے ہیں۔ یہاں پر یہی بات ہے کہ ایمان والوں کے سامنے کچھ ظاہر کرتے ہیں اور اپنے خاص گروہ اور ٹولے کے پاس جاتے ہیں تو کچھ اور خاص چیزیں وہ ظاہر کرتے ہیں۔ چونکہ ان کو اہل ایمان سے ڈر تھا، اسی لیے یہاں پر اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ خلوت میں جاتے ہیں، تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ تو چاہے تنہائی میں ملاقات ہو، چاہے برملا اور لوگوں کے سامنے ملاقات ہو، بات یہی ظاہر کرتے ہیں کہ آمنا، اس لیے کہ مفاد اس سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن جب اپنے سرداروں سے ملاقات کرتے ہیں تو ہر ملاقات میں نہیں کہتے، کوئی سی خاص ملاقات وہ ہے
تنہائی والی ملاقات. اسی لیے یہاں پر فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. یہاں یہ نہیں فرمایا وَإِذَا لَقُوا الشَّيَاطِينَ یا شیاطینہم، جب وہ اپنے شیطانوں سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ تنہائی میں وہ ملاقات کرتے ہیں، تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں. اس لیے کہ ان کو ڈر تھا ایمان والوں سے کہ اگر کہیں ایمان والوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہم جو ہے کفر کے ساتھ ہیں اور ہم تو ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کا دنیاوی فائدہ ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اسی لیے وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہی، ان سے ملاقات کرتے ہی یہ بات نہیں کہتے تھے، بلکہ جب تنہائی ہوتی اور آپسی سرگوشی کا معاملہ ہوتا اور آس پاس کہیں ایمان والوں کا کوئی آنے جانے کا یا بات سننے کا مسئلہ نہ ہوتا تو اس وقت تنہائی میں لوگ کہا کرتے تھے اِنَّا مَعَكُمْ، یقیناً دین میں، عقیدے میں اور ہر چیز میں ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں انما نحن مستہزئون. وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں. جب ان کے بڑے سردار اور یہودی اور منافقین میں جو سرغنہ قسم کے منافقین تھے وہ اپنے ان لوگوں سے، ماتحتوں سے کہتے تھے کہ تم ہمارے پاس آ کر یہ کہہ رہے ہو کہ اِنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو پھر وہاں کیوں گئے تھے تم؟ اور ان کے محمد کی مجلس میں کیوں شریک تھے؟ اور ایمان والوں سے آمنا کیوں کہہ رہے تھے؟ تو وہ لوگ کہتے تھے انما نحن مستہزئون. آپ یقین رکھیے ہم تو صرف مذاق اڑانے کے لیے، ان کے ساتھ کھیل کود کرنے کے لیے، ان کا ٹھٹا اڑانے کے لیے اور ان کی باتیں سن کر اس کو جو ہے اچھالنے کے لیے، ان کے رازوں کو دشمنوں تک پہنچانے کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں تو ہم ان کی موافقت کر رہے ہیں اور ان کے برابری کر رہے ہیں. نہیں، ہم تو ان کو حقیر جانتے ہیں، ہم تو ان کو ہلکا جانتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق اڑانے کے لیے، ہم تو ان کو کمتر سمجھتے ہوئے ان کا مذاق اڑانے کے لیے ہم ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو گویا انما نحن مستہزئون ایک پیدا ہونے والے سوال کا جواب ہے. وہ سوال وہی تھا کہ منافقین کے بڑے سردار یہ کہتے تھے کہ تم پھر ان کے پاس جاتے کیوں ہو، ان کے ساتھ رہتے کیوں ہو، ان کے ساتھ معاملات کیوں کرتے ہو اور ان کے سامنے آمنا کیوں کہتے ہو. تو یہ لوگ اپنے منافقین سرداروں کو اور اپنے شیاطین کو یہ کہتے تھے انما نحن مستہزئون، ہم تو بس مذاق اڑاتے ہیں ان کا اور ان کو ہلکا اور حقیر سمجھتے ہیں. مستہزئون استہزاء سے اسم فاعل ہے. ہزأ یہزأ اور استہزاء یستہزئ دونوں کے معنی ایک ہی آتے ہیں. جیسے استعجبہ عجیبہ دونوں کے معنی تعجب کرنے کے آتے ہیں. اجابہ استجابہ قبول کرنا. تو ایسے ہی ہزأ استہزأ کسی چیز کو ہلکا اور کسی چیز کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا، اس کو استہزاء کہا جاتا ہے. علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ کسی کے عیب اور کسی کے نقص کو ایسے طریقے سے ظاہر کرنا، ایسے طریقے سے بتانا کہ جس سے ہنسی آ جائے. بہت جامع اور اچھا خلاصہ بیان کیا ہے علامہ غزالی نے کہ کسی کے عیوب یا کسی کے نقائص کو یا کسی کے عیب اور نقص کو ایسے طریقے سے ظاہر کرنا اور ایسے طریقے سے بتانا جس سے ہنسی آ جائے، جو قابل ہنسی ہو، جو قابل ضحک ہو، اس کو استہزاء کہا جاتا ہے. جس میں دو چیزیں ہوئی، ایک تو کسی کے عیب اور نقص کو بتانا، اس کو ظاہر کرنا،
پھر وہ ظاہر کرنے میں اور بتانے میں ایسا طریقہ اور ایسا انداز اختیار کرنا جس سے ہنسی آ جائے، جو قابل ضحک ہو، تو اس کو استہزاء کہا جاتا ہے۔ اب یہ کبھی تو زبان سے ہوتا ہے، قول سے ہوتا ہے، اور علامہ غزالی نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ کبھی کبھی اپنے عمل سے اس کی حکایت کر بھی ہوتا ہے۔ یعنی استہزاء کرنا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت زبان سے ہو۔ استہزاء جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے کسی خاص حرکت کو، کسی خاص عمل کو نقل کیا جا رہا ہو، نقل کر ظاہر کیا جا رہا ہو، تو بھی استہزاء ہوتا ہے۔ اور کبھی اشارے سے بھی استہزاء کیا جاتا ہے، جیسے کسی کے پستقد ہونے کو ہاتھ سے بتایا جائے، عرف میں ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی ہوتا ہے۔ کسی کے پستقد ہونے، ٹھگنا ہونے اور قد و قامت کے کم ہونے کو بتانے کے لیے ہاتھ سے اشارہ کیا جائے، اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے انسان ہنسی چھوڑتا رہے، اس کو بھی استہزاء کہا جائے گا، اگرچہ وہ زبان سے کچھ ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ یا کسی کا مذاق اڑانے کے لیے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے کسی عمل کو اپنے عمل سے حکایت کر اپنے عمل سے نقل کر ظاہر کیا جائے۔ کسی کے سر ہلانے کی، کسی کے خاص طرح سے چلنے کی، کسی کے خاص ہاتھ ہلانے کی اور کسی کے پیر ہلانے کی حرکت کو یا اس کے عمل کو دوسرے کے سامنے انسان نقل کر رہا ہے، گرا کر اور اس پر ہنس کر، تو یہ استہزاء کہلاتا ہے۔ تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت کے مطابق استہزاء ضروری نہیں ہے کہ صرف زبان سے ہو اور قول سے ہو، اشارے اور ایما سے بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح حکایت فی العمل کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے کہ عمل اور فعل کو نقل کر کسی کی خاص چال ڈھال کو، انداز کو دوسرے کے سامنے اپنے عمل سے ظاہر کر ہنسانے کی کوشش کی جائے، اس کو گرانے کی کوشش کی جائے، اس کو استہزاء کہا جاتا ہے۔ تو خیر، یہ منافقین اپنے ان شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ انما نحن مستہزئون، ہم تو استہزاء کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، خاص یہاں پر مفسرین نے نقطہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان لوگوں نے جب اپنے شیاطین سے کہا تھا، اپنے سرغناؤں سے کہا تھا کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ نہیں کہا کہ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں، بس یہ کہا انما نحن مستہزئون۔ یہ نہیں کہا انما نحن مستہزئون بالمؤمنین یا بہم، یہ نہیں فرمایا۔ آگے اللہ جو جواب دے رہے ہیں اس میں بات آ رہی ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے مذاق، ان کے ساتھ استہزاء فرماتے ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں نے بات کو گول مول رکھا، بات کو مبہم رکھا، انما نحن مستہزئون، بس یہ کہا ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں۔ کس کا؟ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا نہ یہاں پر لفظوں میں ذکر ہے اور نہ ہی ضمیر کی شکل میں کوئی ان کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ انما نحن مستہزئون بہم، یہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بہم کی ہی ضمیر جو ہے لقوا الذین آمنوا کی طرف جاتی، وہ بھی نہیں ہے، اور جو ہے اس میں ظاہر بھی نہیں ہے انما نحن مستہزئون بالمؤمنین یا بالذین صحبوا محمدن، ایسا کوئی ذکر نہیں ہے یہاں پر۔ بس بات کو گول مول رکھا اور بات کو مجمل رکھا اور یہ کہا کہ انما نحن مستہزئون۔ اور آگے اللہ جب ان کا جواب دیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن ان لوگوں نے جب ذکر کیا تو ان لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ اسی وجہ سے تھا کہ جو ہے
کہیں اگر کبھی ان کی بات منافقین کو ڈر تھا کہ کہیں اگر ایمان والوں کو بات پہنچ جائے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور مدینے کے اندر ایک جو ہے کھلبلی پیدا ہو جائے گی، ایک بڑی صورتحال سے ہم کو دوچار ہونا پڑے گا. اسی لیے ان لوگوں نے لفظ کو ایسا محتمل باقی رکھا کہ کسی بھی طرف پھیرا جا سکتا ہے. انما نحن مستہزئون، ہم مذاق اڑاتے ہیں. اگر کبھی کسی ایمان والے کو بات پہنچ گئی یا آس پاس کسی ایمان والے کے کان میں پڑ گئی، اگرچہ وہ لوگ تنہائی میں ہی یہ بات کہتے تھے لیکن خطرہ تھا کہ یہ بات کہیں ایمان والوں کو پہنچ نہ جائے، تو اسی لیے ایمان والوں کا نام نہیں لیا، بس یہ کہا ہم مذاق اڑاتے ہیں. اب کس کا مذاق اڑاتے ہیں اس کو لفظوں میں ظاہر نہیں کیا، تو ان کو یہ احتمال باقی رکھنے کے لیے کہ اگر ہم سے کل کے دن پوچھا جائے کہ تم تو ہمارا مذاق اڑا رہے تھے، تو یہ کہنے کے لیے جواب رہے کہ ہم آپ کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، ہم تو ایسے ہی دوسروں کے بارے میں کہہ رہے تھے، ہم آپ کے لیے نہیں کہہ رہے تھے. یہ ایک ڈر تھا ان کو، ایک خوف تھا، اسی لیے لفظ کو گول مول انداز سے انہوں نے ذکر کیا، واضح اور صاف انداز سے نہیں کہا کہ ہم ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ ایک دوسری جو ہے منافقین کی عادت ہے اور ان کا ایک خاص وصف ہے کہ وہ بات کو گول مول رکھتے ہیں، بات کو واضح نہیں کرتے، بات کو صاف نہیں کہتے اور بات کے اندر جو ہے وضاحت نہیں ہوتی. وہ اپنے مطلب کے بندے ہوتے ہیں، مفاد کے بندے ہوتے ہیں، اسی لیے بات ایسی کرتے ہیں کہ اس کو کسی بھی طریقے سے پھیرا جا سکے، جیسا موقع ہو اس موقع سے اس بات کو نبھایا جا سکے، جس طریقے سے جیسا سامنا ہو جائے، جیسا موقع مل جائے، اسی اعتبار سے بات کو اس کی طرف منتقل کیا جا سکے. اسی لیے ان لوگوں نے بات کو گول مول رکھا تھا. جس کا مذاق اڑا رہے تھے ان کا تذکرہ ان لوگوں نے نہیں کیا تھا کہ کل کے دن اگر ایمان والوں کو بات پہنچ جائے تو ہم اپنا دفاع کر سکیں گے، ہم اپنے جو ہے اپنی بات کی وضاحت کر سکیں گے. اسی لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کا کوئی ڈر نہیں، کسی کا کوئی اندیشہ نہیں، اسی لیے اللہ نے صاف طور پر فرمایا اللہ یستہزئ بہم، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کو لفظوں میں اللہ نے ذکر بھی فرمایا ہے. خیر، اب آگے دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہاں پر اللہ کی جانب استہزاء کی نسبت کی جا رہی ہے، جو اللہ کی شان کبریائی کے بظاہر یعنی حقیقت کے اعتبار سے یہ جو ہے اللہ کی شان کے خلاف ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کا ایسا مذاق اڑائے کہ اس پر جو ہے ہنسا جائے. اسی لیے مفسرین نے مانا ہے کہ استہزاء کا جو حقیقی معنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کبریائی کے مناسب اور موافق نہیں ہے. اسی لیے یہاں پر اس کا مجازی معنی مراد لیا جائے گا، حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کام کریں جس سے جو بندے کرتے ہیں اور بندوں میں وہ کام اور وہ عمل اچھا نہیں سمجھا جاتا، یعنی کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا ٹھٹا کرنا یہ بندوں میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ بندوں میں مناسب نہیں سمجھا جاتا. تو جب بندوں میں مناسب نہیں سمجھا جاتا تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ استہزاء ایک جو ہے بندوں میں ناپسندیدہ بھی ہے اور ایک بیکار کا کام ہے، عبث کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتے اور اللہ کی جانب ایسی چیز کی نسبت نہیں ہو سکتی. اسی لیے استہزاء حقیقی کی نسبت اللہ کی جانب نہیں ہو سکتی. مفسرین نے استہزاء کے مجازی معنی یہاں پر مراد لیے ہیں. اب مجازی معنی سے کیا مراد ہے استہزاء کے یہاں پر؟ تو اکثر مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ اللہ یستہزئ بہم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے استہزاء کا جواب کی جزا اور اس کی سزا ان کو دیں گے، یہ مراد ہے یہاں پر. لفظی طور پر اگرچہ استہزاء کا لفظ لایا گیا ہے، یہ صرف لفظوں میں مشاکلت پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے، معنی دونوں کے الگ الگ ہوں گے. اور عربی زبان میں اور قرآن میں
ایسا کثرت سے استعمال ہوا ہے کہ کسی چیز کے بدلے اور جزا کو بتانے کے لیے وہی لفظ لا کر بتایا گیا ہے لفظی مشاکلت کی شکل میں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کسی برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہی ہے. حالانکہ بدلہ لینا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ جَزَاءٌ مِثْلُهَا ہونا چاہیے تھا، لیکن سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا لایا گیا ہے. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم اتنا ہی ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کر سکتے ہو. اس کے لیے اللہ نے فرمایا فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم بھی ان پر زیادتی کرو. حالانکہ کسی کی زیادتی پر ان کا بدلہ دینا، کسی کی زیادتی پر ان کے ساتھ معاملہ کرنا، وہ زیادتی نہیں کہلاتی، وہ تو برابری ہے. انہوں نے بدلہ دیا، کوئی برا معاملہ کیا، قرآن نے ان کے ساتھ اتنی ہی ان کو جزا دینے، اتنا ہی ان کو سزا دینے کی اجازت دی ہے. تو فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم بھی ان کے ساتھ زیادتی کرو. حالانکہ بدلے میں ان کا جزا دینا یہ زیادتی نہیں کہلاتی، یہ اعتداء نہیں کہلاتا، لیکن مشاکلتاً جزا کو اسی لفظ سے تعبیر کر دیا گیا ہے، جزا دینے کو اسی لفظ سے تعبیر کر دیا گیا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان لوگوں نے سازش رچی، ان لوگوں نے منصوبے بنائے، تو اللہ نے فرمایا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ ان کے منصوبوں کا بدلہ دے گا اور اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام کرے گا. اس کو بتانے کے لیے مکر اللہ لایا گیا ہے. یہ صرف مشاکلت کے لیے لفظی طور پر ایک دوسرے کے ہم شکل بنانے کے لیے لفظ لائے گئے ہیں، معنی الگ الگ ہیں. تو ایسے ہی انہوں نے کہا تھا انما نحن مستہزئون، تو اللہ نے اس مستہزئون کی مشاکلت، اس کی لفظی شکل لانے کے لیے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالی یہاں نے ذکر فرمایا ہے. حالانکہ یہاں پر مراد ہے اللہ ان کے استہزاء کا ان کو بدلہ دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اس مذاق اڑانے کی سزا ان کو دیں گے، یہ بتانے کے لیے. تو سزا اور بدلہ دینے کے لیے اسی جیسا لفظ استعمال کیا جانا عربی زبان میں بھی معروف و مشہور ہے، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس طرح کی مشاکلت والی شکل آئی ہے. یہ اس اعتبار سے یہ جائز ہوگا. اور بعض مفسرین نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر ذلت اور حقارت اللہ ان کے اوپر نازل کریں گے اور ان پر تھوپیں گے. اس کو بتانے کے لیے جیسے ایک قدر مشترک چیز ہے، استہزاء میں بھی آدمی کہ سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے اور سامنے والے کو ہلکا سمجھتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتائی ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، یعنی اللہ ان پر ذلت کو، حقارت کو اور ان کے ہلکے پن کو، ہوان کو اللہ ان کے اوپر نازل فرمائیں گے اور اللہ ان کے اوپر بھیجیں گے. یعنی اب یہ ذلیل ہوں گے اور یہ حقیر ہوں گے، یہ بالکل ہلکے سمجھے جائیں گے. اس کو بتانے کے لیے یہاں پر یستہزئ بہم لایا گیا ہے. یہ بھی بعض حضرات نے اس طرح کی بات ذکر فرمائی ہے. اور ایک تیسری بات اس سلسلے میں وہ ہے جو وہ یخادعون اللہ کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی دھوکے جیسا ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ایسے ہی اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، نہیں، اللہ استہزاء والا ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. یہ بات بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یستہزئ بہم یہاں پر ذکر فرمایا ہے. ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں گے کہ گویا ایسا محسوس ہوگا، ایسا معلوم ہوگا کہ گویا ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو سب علم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر دنیا میں احکام اسلامی جاری اور نافذ فرمانے کا حکم دے رہے ہیں، اور آخرت میں ان کے ساتھ جو ہے استہزاء والا معاملہ کریں گے. جیسے بعض روایات کے اندر بات آئی ہے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو، منافقین کو جنت کے دروازے کے قریب
ان کو کھول کر بلایا جائے گا، جیسے ہی وہ آئیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر دوسرے دروازے کا کھلا ہوا ان کو دکھائی دے گا، اس کے قریب جائیں گے تو پھر ان کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ اس طرح ان کو سزا دینے کی ایک شکل ایسی ہوگی کہ ان کے ساتھ استہزاء جیسا معاملہ کیا جائے گا۔ تو خیر بہرحال اتنی بات تو طے ہے کہ یہاں پر استہزاء کا حقیقی معنی اللہ کی جانب وہ منسوب نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ ایک عبث کام ہے، قبیح کام ہے، قبیح عمل ہے، اور عبث اور قبیح عمل کا انتساب اور اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے یہاں پر مجازی نسبت اور مجازی معنی مراد لیے جائیں گے، اور اس کے کیا معنی ہوں گے وہ آپ کو بتا دیے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے بدلہ دیں گے، ان کو حقیر، ان کی حقارت دنیا کے سامنے ظاہر کریں گے، ان کو رسوا کریں گے، ان کو دنیا کے اندر ہلکا رکھیں گے، یا آخرت میں ان کو بدلہ دیں گے، آخرت میں اس کی سزا دیں گے۔ یہ سب معنی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں اور مراد ہوگا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو ان کے استہزاء کا بدلہ دیں گے۔ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر سورہ مطففین کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر ان کفار و منافقین کا یہ حال تھا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کہ جب ایمان والوں کے پاس سے لوگ گزرتے تھے تو ایک دوسرے کے آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے کہ دیکھو یہ حقیر آدمی جا رہا ہے، یہ محمد کا ساتھی جا رہا ہے، اور یہ ان کی نظروں میں یہ ہلکا آدمی جا رہا ہے۔ ایسے آنکھوں سے اشارہ کر کے ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی منافقین اور اسی طرح مشرکین اور کفار کا یہ حال تھا کہ ایمان والوں کے پاس سے جب گزر ہوتا تھا، ایمان والوں کے پاس سے جب جاتے آتے تھے، ان کے سامنے واسطہ ہوتا تھا تو اپنے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے اپنے دوستوں کو اشارہ کرتے تھے، دیکھو کون جا رہا ہے، مذاق اڑاتے تھے، اشاروں سے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یتغامزون وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان کو دیکھتے تھے تو آپس میں تبصرہ کرتے تھے کہ یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اپنے سابقہ دین کو چھوڑ دیا ہے، محمد کے پیچھے چل پڑے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے خطرناک تبصرے کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ تو گمراہ ہے، یہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، یہ تو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد قرآن کریم میں فرمایا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، کہ ایمان والے قیامت کے دن جنت میں جب پہنچ جائیں گے تو اپنی اونچی اونچی مسہریوں پر بیٹھے رہیں گے اور بڑے تخت شاہی پر ٹیک لگائے رہیں گے، اور ان کے لیے جنت سے ایک نظارہ دکھایا جائے گا اوپر سے جہنم کا، جہنم کے اوپر کے سب رکاوٹیں دور کر دی جائے گی۔ جہنم میں یہ جو ان کو سزا مل رہی ہوگی، اور یہ لوگ جو سزا میں مبتلا ہو کر چیخ پکار کر رہے ہوں گے، وہ جھلس رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، یہ نظارہ ایمان والوں کو دکھایا جائے گا۔ اور کیسی شکل میں؟ وہ بڑے مست اپنے شاہی تخت پر اور اونچی اونچی مسہریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے وہ نیچے دیکھیں گے جہاں پر ان لوگوں کا نظارہ دکھایا جائے گا جو کل تک دنیا میں ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، ان پر ٹھٹا اڑایا کرتے تھے، ان پر تانے کسا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان پر مختلف قسم کے نامناسب تجزیے اور تبصرے کیا کرتے تھے۔ آج ایمان والے ان کو دیکھیں گے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج دیکھ کر ایمان والے ان پر ہنسیں گے۔ کل تک تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے، کل تک تم ہمارے گزرنے پر آنکھ کے اشاروں سے ہم کو حقیر ظاہر کیا کرتے تھے اور اس پر استہزاء کیا کرتے تھے، آج تم دیکھ لو اپنا حشر اور اپنا انجام اور اپنی عاقبت کہ کیسے تم آج اس ہنسنے کا
مزہ چک رہے ہو اور کیسے تم کو اپنی سزا بھگتنے میں تکلیف ہو رہی ہے، آج تم دیکھ لو، آج تم اپنا مزہ چک لو۔ ایمان والے ان پر ہنسیں گے، ایمان والے اس پر ان لوگوں کے اس نظارے کو دیکھ کر ان کو ہنسی آئے گی کہ کیسے بے وقوف تھے تم لوگ، کل تک ہم پر ہنسا کرتے تھے۔ تو یہ منافقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بدلہ دیں گے، تو آج جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو منافقین آج ایمان والوں کا استہزاء کر رہے ہیں، کل کے دن ایمان والے جنت کے اعلیٰ درجات میں اپنے اپنے مقامات میں مسحریوں پر ٹیک لگائے ہوئے آرام اور مست بیٹھ کر نظارہ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظارہ صرف اس وجہ سے ظاہر کریں گے کہ دنیا میں ان کے اوپر استہزاء کیا جاتا تھا، اور استہزاء کرنے والے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کر ان کا استہزاء کیا کرتے تھے اور ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ آج ان کو عملی شکل میں معلوم ہو جائے اور ظاہر ہو جائے کہ اصل استہزاء کیے جانے کے قابل کون ہے اور کون تھے، انجام کار پتہ چل جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شکل ظاہر کریں گے اور ایسا نظارہ کروائیں گے جس کا سورہ مطففین 30ویں پارے کے سورہ مطففین کے آخر میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ایمان والے ان کو دیکھیں گے اور ان کے اوپر ہنسیں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ اریکوں پر اور شاہی تختوں اور اونچی مسحریوں پر بیٹھ کر ان کا مشاہدہ کریں گے اور بڑے مست کیفیت میں بیٹھ کر ان کو دیکھ کر ان کے اوپر ہنسیں گے۔ تو اس پر کبھی اندیشہ اور خوف نہیں ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ نبی کے زمانے میں منافقین حضرات صحابہ کا ایسے ہی مذاق اڑایا کرتے تھے، کفار ان کے ساتھ ایسے ہی ٹھٹا کیا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے جو ہیں کفار ہیں، منافقین ہیں، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا مہذب اور ترقی یافتہ کہلانے والے لوگ ہیں جو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ لوگ جو خاص طور پر ایمان پر پختگی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، ایمان اور اعمال ایمان کو اپنی زندگی میں لاگو کیے ہوئے ہیں، اس پر پختگی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا آج بھی دنیا کے اندر لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے گزرنے پر اشارے کرتے ہیں، دیکھو مولوی جا رہا ہے، دیکھو فلاں مفتی صاحب جا رہے ہیں، مولوی جا رہا ہے، حافظ صاحب جا رہے ہیں، گرا کر حقارت سے دیکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا بدلہ یہ ہوگا کہ ایسے لوگ پھر آخرت میں اللہ جب ان کو بدلہ دیں گے تو آخرت میں ان کے اوپر پھر ہنسا جائے گا، اور اس وقت کی ہنسی بڑی خطرناک اور بڑی سخت ہوگی، اس لیے کہ وہاں ان کو سزا دی جا رہی ہوگی۔ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف میں ہو، کوئی سزا میں ہو، کوئی جو ہے کسی کو سزا مل رہی ہو تو اس پر ہنسا جائے تو یہ مزید تکلیف کا باعث ہوتا ہے اور استہزاء کی انتہا ہوتی ہے۔ تو جب ان کو کفار کو اور منافقین کو جہنم کی سزا دی جا رہی ہوگی اور جہنم میں یہ جل بھن کر جھلس رہے ہوں گے، اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی وہ بتایا گیا ہے کہ ان کو دیکھ کر ایمان والے بھی ہنسیں گے۔ اسی لیے آج اگر کوئی ہمارے دین پر، ہمارے کسی نیک عمل پر، ہمارے کسی اسلامی تہذیب پر، ہمارے کسی اسلامی طرز عمل پر کوئی ہنستا ہے تو اس کی پرواہ نہ کی جائے۔ ہم سے پہلے، ہم سے اعلیٰ لوگوں پر بھی اس طرح کا استہزاء کیا گیا تھا اور ان کا بھی ٹھٹا اڑایا گیا تھا۔ ان کا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تک مذاق اڑایا گیا تھا۔ اسی لیے ایسی چیزوں سے کبھی کبھی خاطر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اگر داڑھی رکھ لیں گے، ہم اگر برقع پہن لیں گے، ہم اگر جو ہے دین پر مکمل عمل کر لیں گے، ہم اگر پائجامہ ٹخنوں کے اوپر اٹھا لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ ہم کو جو ہے ہمارا استہزاء کریں گے، لوگ ہم کو تانے دیں گے، لوگ ہم کو یہ کہیں گے، ہم کو فلاں کہیں گے، لوگوں دوستوں کی مجلس سے اٹھ کر ہم نماز کے لیے چلے جائیں گے تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں معاشرے میں ہوتی ہے اور لوگوں کے مذاق اڑانے کے اور استہزاء کرنے کے ڈر سے اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں، شاعر دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جو مذاق اڑائیں گے وہ ان کا وقتیہ مذاق ہوگا، آخرت میں جب یہ مذاق چکھیں گے اپنے مذاق اڑانے کا وہ ایسا خطرناک ہوگا
دوہری تکلیف اس میں ہوگی، ایک جسمانی سزا دی جا رہی ہے اور دل کو ان کو تکلیف ہوگی۔ ایمان والے ان پر جب ہنسیں گے اور جنت سے ان کا نظارہ کیا جائے گا، اللہ اس کا مشاہدہ کرائیں گے، ان کی ایک ایک ہنسی کا، ایک ایک استہزاء کا بدلہ وہاں جب دیا جائے گا اور ایمان والوں سے اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، ایمان والے دیکھ کر ان کو ہنسیں گے تو تب پتہ چلے گا۔ اسی لیے اگر دین پر یا شعائر دین پر عمل کرنا ہو تو کسی کے کسی تانا دینے یا کسی کے مذاق اڑانے یا کسی کے استہزاء کرنے کی بالکل پرواہ نہ کی جائے۔ ہمارا دین، ہمارا عمل، ہمارا خدا، ہماری کتاب، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم کو پختگی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ صحابہ نے ان کی مذاق اڑانے پر کبھی دلگیر ہو کر اپنے دل کو چھوٹا کر کبھی کسی عمل کو چھوڑا نہیں تھا، کبھی کسی عمل کو ترک نہیں کیا تھا۔ اگر ہم بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہمارے لیے دین اور اعمال دین اور شاعر دین پر عمل کرنا کوئی مشکل اور دشوار نہیں ہوگا، اور لوگوں کی مذاق اڑانے کے ڈر سے جو ہم بہت سارے اعمال کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، وہ چیز بھی ہمارے درمیان حائل نہیں ہوگی۔ خیر، بہرحال اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے استہزاء کا بدلہ دیں گے، اس کی ان کو سزا دیں گے۔